نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جن آیات کریمہ کا درس دینا چاہتا ہوں وہ ہیں سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا، فإن له معیشة ضنکا، تو ہم اس کی گزران کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اعمیٰ، اندھا اٹھائیں گے۔ بھائی، اللہ کی یاد سے بندہ جو غافل ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے اندر نماز بھی آتی ہے، قرآن پاک بھی آتا ہے، اور اپنی آخرت کی فکر بھی آتی ہے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ آپ دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دربار اقدس کے اندر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری معیشت تنگ ہے، میری گزران تنگ ہے، میرے گھر کے اندر غربت فاقے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے سامنے پردہ لٹکا دیں۔ وہ شخص چلا گیا، گھر کے سامنے پردہ لٹکایا، تو کچھ دن گزرے، حالات اچھے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عرض یہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میں نے پردہ لٹکایا اور میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا ہے، اور اس بے نمازی کی نحوست تیرے گھر پر پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تیرے گھر کے حالات ڈاؤن ہو گئے تھے۔ اب آپ بتائیں، جس گھر کے سامنے سے بے نمازی گزرے تو گھر کے حالات خراب، معیشت تنگ، اور جس گھر کے اندر سب ہی بے نمازی ہوں، جس گھر کے اندر
سب ہی بے نمازی ہوں تو اس گھر کی نوست کا کیا حال ہوگا؟ وہ گھر تو پھر نوست تنگی کی فیکٹری ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بے نمازی کی نوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بھائی معاشرے کے اندر ہم کتنا اپنی مساجد کو آباد کرتے ہیں اور کتنا ہی ہم اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو قرآن اور نماز سے آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک انسان کی زندگی کو تنگ فرماتے ہیں کس کی وجہ سے؟ جب انسان اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب، وہ کہے گا میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِی، تو نے مجھے کیوں اٹھایا اندھا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا کے اندر تو میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ پاک فرمائیں گے قال کذالک، اسی طرح، اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے ہماری آیات کو بلا دیا تھا، ہمارے حکموں کو بلا دیا تھا، ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن ہم تجھ کو بھی بلا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو دیکھنے والا تھا، لیکن اس آنکھ کے ذریعے تو حقیقت کو نہیں دیکھتا تھا۔ جب تو نے حقیقت کو نہیں دیکھا تو ہم نے تجھے آخرت کے اندر بھی اندھا کر دیا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم جب اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے، شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر یہ مت سوچیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا۔ زندگیوں کے اندر اس طرح سکون نہیں آ سکتا، بلکہ اور حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ رات کو سوتا ہے تو یہ شیطان اس ابن آدم کی منج پر 3 گنڈے لگاتا ہے۔ جادو کے اندر بھی تو گنڈے ہی ہوتی ہیں۔ جب جو بندہ صبح نماز کے ارادے سے اٹھتا ہے تو ایک گنڈ کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کا سارا دن اشاش بشاش اور خوشی کے اندر اور سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح نماز بھی نہیں پڑھتے، دیر سے اٹھتے ہیں، تو وہ گرے تو نہیں کھلتی ہیں، تو لوگ آگے پیچھے عاملوں کے پاس دوڑتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو ہو گئے ہیں، ہماری زندگی تانگے۔ بھائی جادو تو تم نے خود کر رکھے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی تو وہ جادو، وہ گنڈے جو شیطان نے لگائی ہیں، جو گیرے لگائی ہیں، وہ تو نہیں کھلی ہیں۔ تو میرے دوستو، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ قبر کے اندر سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز اچھی نکل آئی، باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ اگر نماز بری نکلی تو باقی اعمال بھی برے نکلیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگیاں کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، ہماری معیشت، ہماری گزران کیوں تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ ہم اللہ کے حکموں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے، برے اعمال سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔